بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو میگ یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر ایک عرصہ تک حیات رہے اور پھر اللہ کے حکم سے وفات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو قرآن کریم میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، یہ وہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوی میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، تو حق تعالی نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو اس لیے ان کی یہ بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو جب اس بستی سے نکل گئے تو صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف بہ ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب الہی ان سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، لیکن ان کے توبہ اور استغفار کا حال ان کو معلوم ہی نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، اور اس قوم میں یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی گواہی، کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا، جبکہ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے، اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا، اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں تو کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں وہ اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دی، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھ کر جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے، آپ بھی سوار ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی جب روانہ ہو کر وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفعتاً ٹھہر گئی،
نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہماری اس کشتی من جانب اللہ کی یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گناہگار میں ہوں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنے شہر سے بإذن الہی غائب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے طبعی خوف کی وجہ سے وہاں سے چلے تھے۔ اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی ڈالنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ قرعہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈالا جائے۔ اتفاقاً قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرعہ اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کے نکلنے کا ذکر بھی موجود ہے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالی کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائے۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا تھا کہ اس طرف قرعہ میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی، اور بعض حضرات نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بھی بتائی ہے، لیکن حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا درخت اگا دیا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گیا، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف آپ کو یہ کلمہ بتلانا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ نبیوں کی دعا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے اس وقت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا۔ اگر آپ پر بھی کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی سخت وقت ہو، کوئی کڑا وقت ہو، آپ پریشان ہو، زندگی سے تنگ آ چکے ہوں، مایوس ہو چکے ہوں، مشکلات سے نجات چاہتے ہوں، پریشانیوں کا حل چاہتے ہوں، تو آپ بھی دن میں بے شمار مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کلمہ کو یاد کیجئے اور اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، دکان میں ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ تو کام کی طرف ہوں لیکن زبان سے یہی کلمہ نکل رہا ہو، انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں اللہ رب العزت آپ کو ایسے مشکلات سے نجات عطا فرمائیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔
آپ بھی اس دعا کو لازمی پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مشکلات سے نجات پائیں اور ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ ٹویٹر پر ضرور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔